حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و ناظرین، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے ائمہ حرمین شریفین اور غیر مقلدین۔ اس موضوع پر گفتگو سے قبل میں اتنی بات عرض کر دوں کہ پاک و ہند کے غیر مقلدین یہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو گمراہی، حرام اور شرک قرار دیتے ہیں، جبکہ ائمہ حرمین شریفین امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں۔ آج تقلید کے حوالہ سے کچھ عام فہم اور ٹھوس حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا کہ پاک و ہند کے غیر مقلدین ان کا موقف صحیح ہے یا اہل سنت والجماعت کا موقف صحیح ہے۔ غیر مقلدین کا ٹولہ سادہ لو عوام کے سامنے تقلید کے مسئلہ کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ امت میں اتحاد غیر مقلدیت سے پیدا ہوگا، جبکہ غیر مقلدین امت میں فرقہ واریت اور انتشار پھیلاتے ہیں، اتحاد کے نام پر امت کی وحدت کو پارا پارا کرتے ہیں۔ غیر مقلدین پاک و ہند کے کوئی تو کہتا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید شرک ہے، تو گویا مقلد مشرک ہوا، تو ان کا فتویٰ دنیا بھر کے مقلدین پر لگا کہ جو شخص جس امام کی بھی تقلید کرتا ہے ائمہ اربعہ میں سے، وہ مشرک ٹھہرایا۔ غیر مقلدین کی نظر میں پوری دنیا کے مقلدین مشرک ٹھہرے۔ بعض غیر مقلدین کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص تقلید کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور بعض غیر مقلدین کا فتویٰ یہ ہے کہ جو تقلید کرتا ہے
وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور بعض غیر مقلدین کا فتویٰ یہ ہے کہ تقلید کرنا حرام ہے۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو سنیے اور میرے موقف کو سمجھیے کہ ائمہ حرمین شریفین جتنے بھی آج تک آئے وہ سب کے سب مقلد تھے اور مقلد ہیں۔ تو جب ائمہ حرمین خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، تو پھر غیر مقلدین کی نظر میں ائمہ حرمین بھی مشرک بنے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاک و ہند کا غیر مقلد تقلید کو شرک، مقلد کو مشرک قرار دیتا ہے، لیکن سعودی عرب کے علماء سے چندہ وصول کرنے کے لیے، وہاں سے مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان پر فتویٰ نہیں لگاتا کہ یہ مشرک ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ سعودی عرب کا مقلد وہ ان کی نظر میں موحد ہے، اور پاک و ہند کا مقلد ان کی نظر میں مشرک ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں یہ بات واضح کروں گا کہ ائمہ حرمین شریفین جتنے بھی آج تک آئے سب کے سب مقلد تھے، اور جو اب موجود ہیں وہ بھی مقلد ہیں، اور وہ تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں، اور سعودی علماء کے بڑے بڑے حضرات کے فتاوی جات اور ان سے کیے گئے سوالات کے جوابات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ غیر مقلد دراصل بے مذہب انسان ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف مالی مفادات کے لیے جہاں جو اس کے جی میں آتا ہے وہ بھیس بدل لیتا ہے، اس کا مطمع نظر صرف اور صرف مالی مفادات ہے، اس کے علاوہ اسے نہ اسلام سے ہمدردی ہے اور نہ امت مسلمہ سے کوئی ہمدردی ہے، اس لیے کہ پاک و ہند کا غیر مقلد کو مشرک اور ائمہ حرمین جو مقلد ہیں انہیں موحد کہتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے سعودی عرب کے شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، حرم مکی کے جو امام و خطیب ہیں اور حرمین شریفین کی نگران کمیٹی کے سابقہ رئیس ہیں، ان کا ایک فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے 6 جمادی الثانی 1414 ہجری کو لکھا۔ حمد و ثناء کے بعد زمانہ گزشتہ سے عصر حاضر تک اسلام دشمن عناصر کی یہ چال رہی ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کے تصور کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کے خبیث وسائل میں سے ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ فقہ اور فقہا کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جائیں، اور انہوں نے اپنے جاہل اور کم علم لوگوں کو اس کام پر لگایا کہ وہ مذاہب کے پیروکاروں میں اختلافی مسائل کو ہوا دیں تاکہ وہ ان اختلافی مسائل میں الجھ کر ان بڑے چیلنجوں کو جو نظر انداز کر دیں جن کا انہیں سامنا ہے، اور دوسری طرف ان کی فقہ اور فقہا سے ان کا اعتماد ختم کر سکیں، اور بالآخر اپنے مذہب اور دین کو خیر بات کہہ کر خواہش پرستی کے شرک میں جا گرے۔ علماء اسلام زمانے ماضی و حاضر میں ان ہتھ کنڈوں سے باخبر رہے اور ان اسلام دشمن عناصر کے چہروں سے پردہ اٹھاتے رہے،
اور ان کے ہتھ کنڈوں کا جواب دیتے رہے اور فقہائے کرام کے باہمی اختلاف کی حیثیت واضح کرنے کے لیے چھوٹی بڑی کتابیں لکھی اور اس فرق کو واضح کیا کہ عقیدے کا اختلاف اور چیز ہے اور فروعی اختلاف اور چیز ہے، اور واضح کیا کہ یہ عناصر بدنیت ہیں اور ان کے مقاصد غلط ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بعض فقہی مسائل میں اختلاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس طرح کے مسائل کو بنیاد بنا کر تاتاریوں کا ایک وزیر اہل سنت کے مختلف مذاہب میں فتنے پھیلاتا تاکہ انہیں اہل سنت والجماعت سے نکال کر شیعیت اور الحاد جیسے فتنوں میں ڈال دے۔ جہاں تک حرمین شریفین کے اماموں کے حملی ہونے کا سوال ہے تو ہاں وہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں، جن کے امام اہل سنت ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ جو کوئی ان کے پیروکاروں پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو دراصل وہ ان کے امام پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ فتویٰ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل کا، جو حرم مکی کے امام اور خطیب اور حرمین شریفین کی نگران کمیٹی کے رئیس تھے۔ اب ان کے فتوے میں بعض الفاظ پہ آپ غور کیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصر حاضر تک اسلام دشمن عناصر کی چال رہی، یعنی تقلید سے ہٹانا اسلام دشمنی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام دشمن عناصر کے خبیث وسائل میں سے ایک طریقہ فقہ اور فقہا سے بدظن کرنا اور فقہ اور فقہا کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانا۔ تو آج آپ خود غور فرمائیں کہ اسلام دشمنی کون کر رہا ہے، فقہ اور فقہا کے بارے میں شکوک و شبہات کون پھیلا رہا ہے، اور امام سبیل نے ان لوگوں کو جاہل اور کم علم قرار دیا۔ تو بات واضح ہے کہ غیر مقلدین یہ فقہ اور فقہا کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ غیر مقلدین اسلام دشمن عناصر کا اعلی کار ہے، اور غیر مقلدین کم علم اور جاہل لوگ ہیں، اس لیے تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے امام محمد بن عبداللہ السبیل ان کے وہ فتاوی جات جو ان سے سوال کیے گئے اور پھر ان کے سوالات کے جو انہوں نے جوابات دیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام محمد بن عبداللہ السبیل یہ چونکہ رئیس تھے حرمین شریفین کی نگران کمیٹی کے، تو وہاں جو سوال جواب ہوتے تھے وہ میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اسلامی شریعت میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید یعنی تقلید شخصی کا کیا حکم ہے؟ جواب: مسئلہ تقلید کے اعتبار سے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مجتہدین، یعنی وہ علماء جو دلائل سے مسائل مستنبط کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان کے لیے تقلید جائز نہیں بلکہ ان پر اجتہاد واجب ہے۔ نمبر 2 عوام، یعنی وہ لوگ جو اجتہاد کی قدرت و اہلیت نہیں رکھتے، ان کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید جائز ہے۔ اور تقلید سے مراد یہ ہے کہ فقہی مسائل میں دلیل جانے بغیر مجتہد کے قول کی اتباع کرنا۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ پس پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زخمی صحابی کے مشہور واقعہ میں کہ جب وہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا۔ عاجز آدمی کے لیے بجز سوال کے کسی بات میں شفا نہیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد اور طبرانی۔ اور عامت الناس کو اجتہاد کا مکلف بنانا متعذر ہے، کیونکہ اجتہاد کا تقاضا ہے کہ مجتہد میں خاص ذہنی صلاحیت ہو، علم میں پختگی ہو
اور لوگوں کے احوال اور وقائع کی معرفت اور طلب علم اور اس پر صبر کی عادت، اور اگر سب لوگ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے ان کے حصول میں مشغول ہو جائیں تو کاروبار معیشت باطل ہو جائیں گے اور نظام دنیا درم برم ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ امام محمد بن عبداللہ السبیل کا جواب کہ تقلید جائز ہے اور مجتہد سے دلیل مانگے بغیر اس کے بتائے ہوئے مسئلہ پر عمل کرنا یہ جائز ہے، لیکن پاک و ہند کے غیر مقلد وہ مقلدین کو مشرک گمراہ قرار دیتے ہیں اور تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک سوال اور کیا گیا کہ کیا یہ آیت کریمہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ائمہ ارباب یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی تقلید پر منطبق ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب، آیت سے مقصود یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو ارباب کی طرح بنا لیا کیونکہ انہوں نے ان کی ہر چیز میں اطاعت کی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن حاتم سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا کہ میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، آپ نے فرمایا اے عدی اس کو اتار پھینک، یہ بت ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے سورہ برات کی آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ پھر فرمایا خوب سن لو، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے یہ اس کو حلال سمجھتے، اور جب وہ ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو یہ اس کو حرام سمجھتے۔ سو کہاں ائمہ اربع اور کہاں وہ احبار جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور اللہ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ائمہ اعلام کو ان احبار جیسا سمجھا جائے، کیونکہ ان ائمہ نے شریعت اسلامیہ کی خدمت میں اپنی پوری قوت صرف کی اور اس میں اپنی زندگیاں لگا دی، اور ان کے درمیان جو مسائل میں اختلاف ہے وہ در حقیقت اختلاف اجتہادات کی وجہ سے ان کا یہ اختلاف باعث اجر ہے، اور یہ کہنا کہ مذکورہ بالا آیت ائمہ اربع کو بھی شامل ہے جھوٹ ہے، بہتان ہے، اس کا سبب جہالت عظیمہ ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے امام سبیل کا جواب سنا کہ دنیا بھر کے غیر مقلدین وہ ائمہ اربع کی ان کے اجتہادات کو اور ان کے استنباط کو یہ عیسائیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں کے راہب تھے اور انہوں نے اپنے احبار کو ارباب بنا لیا تھا، تو یہ یوں ہی دنیا کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنے اپنے اماموں کو اپنا ارباب اور احبار سمجھتے ہیں، جبکہ امام سبیل فرماتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ رکھنا یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، اور اس جھوٹ اور بہتان کا سبب جہالت عظیمہ ہے۔ تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ جو غیر مقلدین ائمہ اربع کی تقلید کو اور ان کے اجتہاد اور استنباط کو عیسائیوں کے ارباب اور احبار کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ جہالت عظیمہ کے مالک ہیں۔ آگے ایک اور سوال سنیے، کیا ائمہ اربع میں سے کسی ایک کی تقلید شرک و کفر کے زمرہ میں داخل ہے؟ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ غیر مقلدین وہ تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال امام حرم سے ہوا، حرم مکی سے، کہ آپ کی نظر میں تقلید شرک ہے، کفر ہے یا نہیں؟ تو جواب میں فرمایا ائمہ اربع کی تقلید غیر مجتہد کے لیے جائز ہے، اس کا کفر و شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ائمہ اربع حق اور دین حق کے داعی ہیں، انہوں نے اپنے نفوس کو علم شریعت کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا، حتیٰ کہ اس علم کا بڑا حصہ پایا جس کی وجہ سے ان میں اجتہاد کی قدرت و صلاحیت پیدا ہو گئی۔
سو عامت المسلمین جو ان کے مقلد ہیں وہ راہ ہدایت اور راہ نجات پر ہیں۔ امام سبیل المقلدین کو راہ ہدایت پر اور راہ نجات پر چلنے والا بتا رہے ہیں، جبکہ غیر مقلد پاک و ہند کا وہ مقلدین کو گمراہ، مشرک اور حرام راستے پر چلنے والا بتاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاک و ہند کا غیر مقلد صحیح کہتا ہے یا حرم مکی کا امام اور خطیب صحیح کہتا۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مقلدین شرک اور کفر کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو میں سادہ الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ امام سبیل، امام حرم مکی سے سوال کیا گیا کہ غیر مقلدین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ تقلید کفر و شرک ہے۔ تو جواب میں فرمایا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا یہ عقیدہ غلط ہے، اس کی قطعاً کوئی بنیاد نہیں، اور یہ عقیدہ دلالت کرتا ہے شریعت اسلامیہ سے بڑی جہالت پر، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے کفر و ایمان، شرک و توحید کے درمیان فرق کیا ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ دین کا اتنا حصہ ضرور سیکھے جس کے ساتھ وہ شرک و کفر اور اجتہاد کے درمیان فرق کر سکے۔ تو گویا امام سبیل نے بتا دیا کہ غیر مقلدین کی یہ سوچ اور یہ نظریہ کہ مقلد مشرک و کافر ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، اور ان کی اس غلطی کی بنیاد بھی بتا دی کہ یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں اجتہاد اور کفر و شرک میں فرق کا علم ہی نہیں ہے۔ اب پھر سوال کیا گیا کہ کیا لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کے محتاج ہیں یا نہیں، اور جس مسئلہ میں نص نہ ہو اس میں تقلید گمراہی ہے یا نہیں؟ تو جواب میں امام سبیل نے فرمایا اس کا جواب ویسا ہی ہے جیسا ہم نے پہلے تفصیلاً لکھا ہے کہ غیر مجتہد محتاج ہے مجتہد کی تقلید کی طرف، اور مجتہد کی تقلید ہاں غیر منصوص مسئلہ میں ہو یا نص کے سمجھنے میں ہو جائز ہے۔ یہ تقلید گمراہی کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ اس کا گمراہی سے کوئی تعلق نہیں۔ محترم سامعین، یہ تو تھے حرمین شریفین کی نگران کمیٹی کے سابق سربراہ، رئیس اور امام حرم مکی شیخ محمد بن عبداللہ السبیل کے جوابات اور ائمہ اربعہ کے مقلدین کے بارے میں ان کے تاثرات۔ ذرا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں ان سارے سوالات اور ان کے فتویٰ کا۔ جو غیر مقلد ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی امام کے مقلد کو غلط کہتے ہیں، ان سے سوال ہے، یعنی یہ جتنی گفتگو آپ نے سنی، اس گفتگو کے تناظر میں اب غیر مقلدین سے سوال کیا جاتا ہے کہ تاریخ اسلامی میں حرمین شریفین کے مصلوں پر مقلد امام ہیں؟ اگر مقلد غلط ہے، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو تاریخ اسلامی میں عالم اسلام کے تمام حجاج اور معتمرین کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یعنی ہم غیر مقلدوں سے پوچھتے ہیں کہ 1300 سال میں آج تک جتنے بھی خانہ کعبہ کے امام آئے یا مسجد نبوی کے امام آئے، وہ سب کے سب مقلد تھے، اور تمہاری نظر میں مقلد مشرک ہوتا ہے اور مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں، تو ہر سال لاکھوں حجاج جو حج پہ جاتے ہیں اور لاکھوں وہ انسان جو عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اب تم اپنے فتویٰ کی روح سے بتاؤ کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ دوسرا سوال، اگر مقلدین غلط ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج تک حرمین شریفین کے مصلوں پر غلط لوگ رہے، تو صحیح لوگ کہاں گئے؟ تو گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دونوں مرکز مکہ اور مدینہ کے دونوں حرمین شریفین پر غلط لوگ مسلط رہے، تو پھر صحیح لوگ کہاں تھے؟ پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک حرمین شریفین میں ایک بھی غیر مقلد امام نہیں بنا جو ننگے سر نماز پڑھاتا ہو، تراویح 8 پڑھاتا ہو، نماز جنازہ اونچی پڑھاتا ہو، جمعہ کی ایک اذان دلاتا ہو،
نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ کر بلند آواز سے سبحان ربی الاعلی کہتا ہو اور مقتدیوں کو اس کا حکم دیتا ہو۔ سامعین و ناظرین، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید غلط ہے، گمراہی ہے، شرک ہے، تو پھر حرمین شریفین میں آپ کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ نیز کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج تک حرمین شریفین کے مصلوں پر غلط اور گمراہ لوگ امام بنے ہوئے ہیں؟ اب اگر آپ ائمہ حرمین شریفین کو غلط نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاک و ہند کے غیر مقلد غلط ہیں، کیونکہ دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے، یا تو ائمہ حرمین صحیح ہیں اور یا پھر پاک و ہند کے غیر مقلد صحیح۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے شیخ محمد بن عبداللہ الزبیر کے فتویٰ اور سوالات و جوابات سنے۔ ابھی میں ایک اور سعودی عرب کی مشہور و معروف شخصیت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ سعودی معاشرہ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت مقام ہے۔ ان کی اولاد میں جو علماء ہیں وہ خصوصاً آل شیخ کہلاتے ہیں اور حکومت سعودیہ میں اہم عہدوں پر فائز ہیں، مثلا وزیر مذہبی امور اور مفتی اعظم سعودیہ، مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب شیخ حسین آل شیخ۔ اب دیکھیے اتنے اہم عہدوں پر فائز شیخ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی اولاد۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقلید کے حوالے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا موقف کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف کیا ہے۔ تاریخ اہل حدیث میں میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب حنبلی مذہب کے مقلد تھے، چنانچہ یہ بات ان کے اپنے خطبے سے ظاہر ہے جو انہوں نے حرم محترم میں ہر چہار مذہب کے نامی گرامی علماء کے سامنے بیان کیا کہ بے شک ہمارا مذہب اصول میں اہل سنت والجماعت ہے اور ہم فروع میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ہیں، اور جو شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مقلد ہو ہم اسے برا نہیں جانتے۔ اس عبارت سے تین باتیں تو واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی حنبلی مقلد تھے۔ نمبر دو، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد کو وہ برا نہیں جانتے تھے۔ نمبر تین، جب انہوں نے حرم میں محترم میں خطبہ دیا تو ان کے سامنے چاروں مذہب کے علماء موجود تھے، لیکن پانچویں مذہب کے لوگ، پانچواں طبقہ یعنی غیر مقلدین میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھی ترجمان وہابیہ میں بارہا اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھے۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں یا میں آپ کی طرف سے غیر مقلدین سے سوال کر سکتا ہوں کہ جو غیر مقلد پاکستان اور ہندوستان میں ائمہ اربعہ کی تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں، اسے حرام کہتے ہیں، ہر برائی کی جڑ کہتے ہیں، وہ سعودی عرب سے اپنے اس نظریہ کو کیوں چھپاتے ہیں؟ انہیں بھی کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ تم حنبلی مقلد ہو اور ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید گمراہی ہے، لہذا تم بھی حنفیوں اور شافیوں کی طرح گمراہ ہو؟ جیسے ہم حنفیوں اور شافیوں کو مشرک سمجھتے ہیں تمہیں بھی مشرک سمجھتے ہیں، تو یہ بات کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر امام احمد بن حنبل کی تقلید کو غیر مقلد صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے مقلدین کو بھی صحیح سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان اور ہندوستان میں کھل کر اعلان کرو کہ ہم صرف 3 اماموں کی تقلید کے خلاف ہیں، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف نہیں، تاکہ غیر مقلدین کے قول و فعل کا تضاد کھل کر دنیا کے سامنے آئے۔ تو لہٰذا ہم اس ویڈیو کے وساطت سے غیر مقلدین سے سوال کرتے ہیں کہ جواب دو، یا تو سعودی عرب کے
حنبلی مقلدین کو بھی گمراہ اور مشرک قرار دو، اور یا پھر پاکستان میں اعلان کرو کہ ہم 3 اماموں کی تقلید کو تو شرک سمجھتے ہیں لیکن امام احمد بن حنبل کی تقلید کو شرک نہیں سمجھتے۔ دوسرا سوال یہ کیا کرتا ہوں کہ آج کا غیر مقلد حنبلیوں کے حوالے سے قول و فعل میں جس تضاد کا شکار ہے، اسی تضاد کو ختم کرنے کے لیے ان کے اکابر نے وضاحت کی تھی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھے، لہٰذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہمیں وہابی نہ کہا جائے۔ اور آج کا غیر مقلد اپنے آپ کو سعودیہ میں جا کر وہابی بھی کہتا ہے، سلفی بھی کہتا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کے گیت بھی گاتا ہے اور ان کی تعریفیں بھی کرتا ہے، جبکہ ان کے بڑے وہ برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں، جس امر میں اہل حدیث حنفی اور شافی مقلدین سے ممتاز ہیں، اسی امر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب سے بھی مختلف ہیں، پس ان کو وہابی کہنا ہرگز درست نہیں۔ علامہ وحید الزمان کنز الحقائق صفحہ 10 پہ لکھتے ہیں کہ جو اہل حدیث کو وہابی اور نجدی کہے وہ بدعتی ہے۔ نواب صدیق حسن خان ترجمان وہابیہ صفحہ 10 اور صفحہ 58 پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی بابت لکھتے ہیں کہ وہ حنبلی تھا۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 19 پر لکھتے ہیں، ہم لوگ جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ان کو وہابی کہنا ایسا برا لگتا ہے جیسے گالی دینا، اور ہم ایک خدا کے ماننے والے اور ایک نبی برحق کی چال چلنے والے اپنے تئیں کسی اگلے بڑے اماموں کی طرف منسوب نہیں کرتے، نہ اپنے تئیں حنفی اور شافی کہتے ہیں اور نہ حنبلی اور مالکی کہنے سے راضی ہوتے ہیں، پھر محمد بن عبد الوہاب کے پیچھے چلنے اور ان کے طریقے میں اپنے تئیں داخل کرنے پر کب راضی ہوں گے؟ ترجمان وہابیہ صفحہ 13 پر لکھا، ہم وہابی کہنا ایک بڑا ظلم اور دھینگا مشتی ہے، ہمیں وہابی کہنا ایک بڑا ظلم اور دھینگا مشتی ہے۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 20 پہ لکھا، پس اس صورت میں تہمت وہابیت کی ہرگز ہمارے اوپر ٹھیک اور درست نہیں ہو سکتی۔ اسی ترجمان وہابیہ صفحہ 21 پہ لکھا، پس وہابیہ اور اہل حدیث میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اس ترجمان وہابیہ صفحہ 30 پہ لکھا، اہل توحید و اہل سنت کو وہابیت کے نام سے نفرت ہے۔ الغرض، تمام ان اکابر نے محمد بن عبد الوہاب اور لقب وہابیت سے اصولی طور پر برات و بیزاری کا اظہار کیا تھا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے عدم تقلید کا نعرہ بلند کرنا ہے تو پھر وہ حنبلیت اور وہابیت کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، لہٰذا انہوں نے حنبلیت اور وہابیت سے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ جبکہ آج کل کے غیر مقلدین عجب تضاد کا شکار ہیں، ایک طرف تقلید کو برا بھلا کہتے ہیں اور دوسری طرف حنبلیوں اور وہابیوں کے دامن میں جا گھستے ہیں۔ بات بڑی واضح ہے کہ اگر تقلید کی بابت تمہارا تنقیدی موقف درست ہے تو پھر حنبلیوں کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر سعودیہ پہنچ کر حنبلیوں کے بارے میں تمہارا نرم گوشہ اور چاپلوسی درست ہے تو پھر تقلید پر تمہاری تنقید میں کوئی وزن اور جان نہیں رہتی۔ یہ صرف مفادات کا کھیل ہے۔ سامعین و ناظرین، میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ غیر مقلدیت کسی مذہب کا نام نہیں، یہ صرف مالی مفادات کے حصول کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے انگریز کی خوشنودی، اپنے مالی مفادات، امت میں انتشار کی خاطر غیر مقلدین نے چاروں ائمہ کے مقلدین کے خلاف آواز اٹھائی، جنہیں وہابی حنبلی سعودی، جن میں وہابی حنبلی سعودی بھی تھے۔ جب وہاں پیٹرول نکلا، ریال کی ریل پیل ہوئی اور غیر مقلدین کو اپنے مفادات پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو حنبلی مقلدین غیر مقلدین کے ہاں پسندیدہ لوگ ہو گئے، اور اگر کل انڈونیشیا میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی اور غیر مقلدین کو وہاں مفادات نظر آئے تو پھر یہ شافی مقلد بھی غیر مقلدین کے منظور نظر بن جائیں گے۔ سامعین، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ شیخ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی اولاد آل شیخ کے نام سے مشہور ہے۔
اور ان کا سعودی عرب میں بڑا مقام ہے۔ پاک و ہند کا غیر مقلد ان سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں، لیکن سعودی عرب میں جا کے ان کے گیت گاتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ اب میں آپ کو آل شیخ کے ایک مفتی جو سعودی عرب میں مفتی ہیں، شیخ محمد بن ابراہیم، آل شیخ کا فتویٰ آپ کو سناتا ہوں۔ فتاوی اور رسائل الشیخ محمد بن ابراہیم، اس میں فتویٰ نمبر 235، اس کا عنوان ہے مذہب اختیار کرنا، مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی طرف یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ عنوان ہے۔ اس کے تحت شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ لکھتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کو اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ جواز بالاجماع ہے، یا اجماع کے قریب قریب ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے، چونکہ ان چاروں کی امامت پر اجماع ہے۔ سعودی عرب کے امام سبیل ہوں یا شیخ عبد الوہاب نجدی ہوں یا ان کی اولاد کے مفتی ہوں، وہ تو تقلید کو جائز قرار دیں، اور پاک و ہند کا غیر مقلد تقلید کو شرک قرار دے، تقلید کو گمراہی قرار دے، اور مقلدین کو مشرک کہے۔ سامعین و ناظرین، انصاف آپ نے کرنا ہے کہ پاک و ہند کا غیر مقلد سچ بولتا ہے یا ائمہ حرمین شریفین سچ بولتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سعودی عرب ہی سے ایک کتاب چھپی، فتاوی الحسرۃ الدائمہ، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 76 اور فتویٰ نمبر 12548۔ اس میں ایک سوال کیا گیا، ہماری زبان میں ایک کتاب لکھی گئی، اس میں ہے کہ جن ائمہ کے نام سے اسلام میں مذاہب مشہور ہوئے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، ان کی وہی حیثیت ہے جو عیسائیت میں پولوس کی ہے، چونکہ یہ لوگوں کو حقیقت سے ہٹا کر اپنے نظریات کی طرف لگاتے ہیں، باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل موجود ہیں، اور انہوں نے ان دلائل کے باوجود اپنی آراء کا ذکر کیا ہے۔ اس شخص کی اس بات کا کیا رد ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان ائمہ کی تقلید اور اتباع کرنے والے کافر ہیں، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے۔ حمد و صلوات کے بعد چاروں مذاہب کے امام جو کہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، وہ بڑے فاضل اہل علم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں، اور احکام شریعت کے استنباط کرنے والے مجتہدین میں سے ہیں تفصیلی دلائل سے۔ اور اس مصنف کا کہنا کہ وہ لوگوں کو حقیقت سے ہٹاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کراتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور ان پر بہت بڑا بہتان ہے۔ ان کی تقلید کرنے والا کافر نہیں ہے، چونکہ جو انسان احکام کی معرفت رکھنے والوں میں سے نہ ہو اور وہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی پیروی کر لے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خط آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے 1989 میں افغانستان کے علماء کے نام لکھا۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں شیخ نے امت میں اتحاد و اتفاق کی ترغیب دی اور احترام باہمی کی تلقین کی، اور آخر میں شیخ رحمہ اللہ نے لکھا، آپ حضرات پر مخفی نہیں کہ ائمہ مجتہدین کے پیروکار اپنے مذہبی مخالف کو فاسق بھی نہیں کہتے تھے، جبکہ غیر مقلد کافر کہتا۔ کجا یہ کہ اس کو کافر کہیں، اور نہ ہی کسی دوسرے امام کے پیروکار کو ایسا غلط کہتے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہو جائے، اور تمام مسلمانوں کے علماء کا یہی عقیدہ ہے۔ علماء کرام بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمانوں میں فتنہ واقع ہونے سے روکیں، اور وہ یوں کہ حق کو بیان کریں اور عوام کو سمجھائیں اور فساد کو دور کریں اور کتاب و سنت کو تھامے رہیں، اور اس حقیقت کو بیان کریں کہ چاروں اماموں کی پیروی کرنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب میں غیر مقلدین سے پوچھ سکتا ہوں کہ کافر اور مسلمان کیسے بھائی بھائی، موحد اور مشرک کیسے بھائی بھائی؟
وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق اور فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، چاہے بعض فروعی مسائل میں ان کا اختلاف کیوں نہ ہو۔ واضح رہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ماننے والے سب حنبلی ہیں اور وہ ائمہ اربعہ کی فضیلت کو مانتے ہیں اور چاروں اماموں کی پیروی کرنے والوں کو اپنا اسلامی بھائی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات لوگوں پر واضح کر دیں تاکہ دشمن آپ کی صفوں میں تفریق و انتشار پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ اور باقی تینوں اماموں مالک، شافعی اور احمد کے پیروکاروں میں یعنی یہ بات سب کو سمجھا دیں اور آپ کی صفوں میں یعنی چاروں ائمہ کے ماننے والوں کی صفوں میں دشمن تفریق پیدا نہ کر سکے۔ اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے۔ یہ خط عربی رسالہ محیب المعرکہ 15 شوال 1409 ہجری 1989 میں چھپا، شمارہ نمبر 52 کے صفحہ نمبر 14-15 پر۔ محترم سامعین و ناظرین، اس خط میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے ائمہ اربعہ کے متابعین کے بارے میں کس قدر معتدل اور حقیقت پسندانہ موقف اختیار کیا ہے اور بڑی وضاحت سے اعتراف کیا ہے کہ ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے حنبلی ہیں اور دیگر ائمہ کے مقلدین کو اپنا اسلامی بھائی سمجھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ائمہ حرمین اور سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اولاد جن کو آل شیخ کہا جاتا ہے اور سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتی حضرات وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں اور چاروں اماموں کے مقلدین کو آپس میں بھائی بھائی اسلامی بھائی قرار دیتے ہیں اور ساتھ یہ فتویٰ بھی جاری کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں تو نمازیں پڑھنا جائز ہے، لیکن پاک و ہند کا غیر مقلد وہ مقلدین کو مشرک، گمراہ اور حرام کے رستے پر چلنے والا، گمراہی کے رستے پر چلنے والا قرار دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ فیصلہ کریں کہ کیا ائمہ حرمین اور پاک و ہند کے غیر مقلد کا مذہب ایک ہے؟ یہ پاک و ہند میں، پاکستان اور ہندوستان میں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا وہی نظریہ ہے جو سعودی عرب کے علماء کا نظریہ ہے، ہمارا وہی مذہب ہے جو سعودی عرب کے علماء کا مذہب ہے، ہمارا وہی موقف ہے جو سعودی عرب کے علماء کا موقف ہے۔ سامعین، آج کی گفتگو سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ائمہ حرمین مقلد ہیں اور اب تک جتنے امام حرمین شریفین میں آئے سب کے سب مقلد تھے اور کوئی ایک بھی امام غیر مقلد نہیں تھا، کوئی ایک امام بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھاتا تھا، کوئی ایک امام بھی 20 تراویح سے کم رکعتیں نہیں پڑھاتا تھا، کوئی ایک امام بھی نماز جنازہ جہرن نہیں پڑھاتا تھا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ پاک و ہند کا غیر مقلد سچا ہے یا ائمہ حرمین شریفین سچے ہیں۔